بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہر کوئی سنگل روم کی خواہش کرتا ہے، چاہے سفر میں باہر کسی ہوٹل میں رکنے کی بات کی جائے یا پھر گھر میں رات کو سونے کی بات کی جائے۔ ہر کوئی اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کا اپنا الگ سا ایک کمرہ ہو۔ رات اکیلے گزارنے اور اکیلے سفر کرنے کے بارے میں ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بتانے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ رات کو اکیلے سونے کے نقصانات بھی بتائیں گے۔ تو تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجیے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین کے سفروں کا ذکر فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ سفر کے دوران انسان کو جہاں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہیں پر اس کو مختلف اتار چڑھاؤ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو بلا ضرورت سفر سے گریز کرنا چاہیے۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے ہر چیز سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ انسان جب دنیاوی امور کے انجام دہی کے لیے سفر کرتا ہے تو اس طرح عبادت کے قابل نہیں رہتا جس طرح حالت اقامت میں کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کو یہ بشارت دی کہ اس کو اقامت کے دوران کی جانے والی عبادات کا ثواب سفر میں بھی ملتا رہتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو اقامت کے وقت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ اسی طرح سے سفر میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر عبادات کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ اس سفر میں نماز قصر ادا کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی طرح مسافر کے لیے دوران سفر روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں حمزہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، میں سفر میں روزہ رکھوں؟ وہ روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جی چاہے تو رکھ دیں اور چاہے افطار کرنا۔ یہ تو چند احکامات جو سفر کے بارے میں احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ اب بتاتے ہیں کہ اکیلے سفر کرنا کیسا ہے۔ شاید یہ ہے کہ اکثر لوگ سفر پر اکیلے روانہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کو زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ سفر میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھی موجود ہو۔ اس کو اکیلے سفر کرنے سے ممکن حد تک گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس بارے میں صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا میں جانتا ہوں کہ اکیلے سفر کی برائیوں کے متعلق، اتنا علم اگر لوگوں کو ہو تو کوئی سوار رات میں اکیلا سفر نہ کرے۔ ناظرین، اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ رات کا سفر کرنا کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن الفاظ میں انسان کو رات کے سفر سے متنبہ فرمایا ہے۔ رات کو اکیلے سفر نہ کیا جائے، یہ بات تو جس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، لیکن صرف عورتوں کی بات کی جائے تو ان کے لیے خاص طور پر تاکید ملتی ہے۔ یاد رہے کہ عورتوں کو بھی کئی مرتبہ رشتہ داروں سے ملاقات، علاج یا کسی ضروری کام سے سفر پر نکلنا پڑتا ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورتوں کو مردوں سے بھی کہیں بڑھ کر اکیلا سفر سے اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بات فتنے کا باعث بن سکتی ہے اور ان کی عزت و ناموس کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے، اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک وہاں کوئی محرم موجود نہ ہو۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فلاں لشکر میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، لیکن میری بیوی کا ارادہ حج کا ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کو جا۔ یہاں میری بہنوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے جو کہ بے دھڑک کسی بھی کام سے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، اس لیے عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رات کی بات تو بہت دور ہے، عورت کو دن میں بھی اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سفر کے حوالے سے چند مزید احکامات پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اکیلے رات بسر کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا سونے سے منع فرمایا، یعنی نہ تو آدمی رات تنہا بسر کرے اور نہ تنہا سوئے اور نہ تنہا سفر کرے۔ اس حدیث میں رات اکیلے گزارنے کی واضح ممانعت فرمائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ، خاص طور پر نوجوان، اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ان کا اپنا کمرہ ہو جہاں وہ اکیلے ہو اور انہیں رات دن کی تنہائی میسر ہو۔ اہل علم نے رات اکیلے گزارنے کی ممانعت کی بہت سی حکمتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: تنہا نہ رہا جائے تاکہ شیطانی وسوسے سے محفوظ رہا جا سکے، کیونکہ انسان زیادہ تر تنہائی میں شیطانی وسوسے میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ بھیانک حقیقت ہے کہ تنہائی میں کسی دشمن چوں یا ناگہانی آفت سے محفوظ رہنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تنہائی میں کسی بھی اچانک مصیبت، بیماری کی صورت میں کوئی نہ ہو تو پریشانی ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نصیحت پر عمل کرنے میں خیر ہے، بغیر یہ سوچے کہ اس بات میں کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ مسلمان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر عمل کر لینا چاہیے، اسی میں اس کے لیے بہتری ہے۔ یاد رہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ضعیف اور کمزور فرمایا ہے۔ رات کا وقت ہو اور اس پر کوئی بھی قسم کی پریشانی آ جائے اور مدد کرنے والا کوئی نہ ہو تو خود ہی سوچ لے کہ اس انسان کی حالت کیا ہوگی، اس میں خیر اور بہتری ہے۔ ویسے تو مقولہ مشہور ہے کہ ایک اور ایک دو نہیں بلکہ 11 ہوتے ہیں۔ ناظرین، تو یہ ہے تعلیمات نبوی سفر کے بارے میں اور رات اکیلے بسر کرنے کے حوالے سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ہمیشہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔